بعد آواز بلند کی اجازت ہوتی ہے اور پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم وآلہ کرام کریم اللہم صلی علی آج ہمارا حزب الکہف کے اختتامی عمل کے بعد دعائی تقریب اور پھر اس کے بعد جشن امام حسن شاذلی میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ امام ہندوستان کے دور سے علماء، مشائخ، مریدین، سالکین، طالبین حاضر ہیں اور حضور آقائے رحمت مظہر کمالات امام ربانی جانشین حضور شیخ العالم سیدی و مرشدی حضور شیخ العالم دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں آج ایک پورا کارواں رواں نظر آ رہا ہے۔ آپ نے علماء کرام کے بیانات سنے، بہت ہی اچھے بیانات علماء کرام نے پیش کیے ہیں۔ اگر ان پر عمل ہو جائے تو ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے۔ میں حزب الکہف کے حوالے سے امام حسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو وظیفہ تعلیم فرمائی اس کے حوالے سے باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حزب الکہف کیا ہے اور کیوں کرایا جاتا ہے، اس کے فوائد و اثرات کیا ہیں۔ حزب الکہف اس وقت اس کی تعلیم ہوئی تھی جب سیدنا امام الحسن علی بن عبداللہ بن عبد الجبار المغربی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سفر حج کے لیے تشریف لے گئے۔ راستے میں ہواؤں کا طوفان آیا اور آپ کی کشتی ڈوبنے والی تھی۔ اسی وقت مکہ میں آباد ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری دعا تعلیم فرمائی اور یہ دعا تمام حاضرین کو پڑھائی۔ اس کے بعد آپ کی کشتی ساحل تک پہنچ گئی اور سارے لوگ محفوظ ہو گئے۔ اس کی سند یہ ہے، اس میں جتنے بھی الفاظ ہیں اس کے بارے میں شیخ الحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ میں نے حرفاً ایک لفظ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور پھر اس کو اپنے لوگوں تک پہنچایا۔ تو اس کی سند یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ آپ کو تعلیم فرمائی۔ اس دعا کی فضیلت کیا ہے اس پر گفتگو بعد میں کروں گا۔ پہلے امام الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو جاننا ضروری ہے۔ آپ نے مراکش کا نام سنا ہوگا، اس کو موراکو کہا جاتا ہے۔ افریقہ کی سرزمین کا ایک ملک ہے۔ افریقہ ایک بہت بڑا براعظم ہے، بلکہ دنیا کے تمام براعظموں میں سب سے بڑا براعظم افریقہ ہے۔ 14 ممالک اس کے اندر آتے ہیں۔ اس کے اندر ایک شہر، ایک ملک ہے جس کو مراکش کہا جاتا ہے۔ مراکش کے اندر سبتہ نام کے ایک قصبے میں آپ کی پیدائش ہوئی 593 ہجری کے اندر۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال کی ہوئی ابھی زیادہ زمانہ نہ گزرا تھا، بس 2 دوائیاں ہوئی۔ اس زمانے میں آپ پیدا ہوئے، ظاہری تعلیم و تربیت آپ نے حاصل فرمائی، باطنی تعلیم کی طرف آپ کی طبیعت مائل ہوئی۔ کسی شیخ کامل کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے دل کے آئینے کو مجلہ کرتے ہیں اور اس کا کنیکشن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں۔ رہنے والے تھے مراکش میں، لیکن انہوں نے سفر اختیار کیا بغداد شریف۔ بغداد پہنچ گئے شیخ کامل کی طرف اور وہاں پہنچ کر آپ نے مشائخ کی صحبت اختیار کرنا شروع کی۔ بڑے بڑے مشائخ کی بارگاہ میں پہنچے، لیکن آپ کا
دل کہیں مطمئن نہ ہوا. ایک شیخ ابوالفتوح واسطی وہاں ایک بڑے بزرگ تھے جن کی صحبت میں آپ ہیں، اور آپ کے دل کی حالت کو انہوں نے پڑھ لیا. یہ قطب وقت کی تلاش میں، شیخ کامل کی تلاش میں، انہوں نے آپ کو اپنی بارگاہ میں طلب کیا اور کہا تم جس کی تلاش میں آئے ہو وہ شاید خود تمہارے روح کے اندر موجود ہے، وہ قدرت خود تمہارے روح کے اندر موجود ہے. واپس جاؤ، واپس تشریف لائے. آپ شاید کی تلاش شروع کر دی. ان کو بتایا کہ شیخ کا نام عبدالسلام بن مشیش ہے. عبدالسلام بن مشیش اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے. ان کا شجرہ کیا ہے؟ شیخ عبدالسلام بن مشیش حضرت سیدنا شیخ ابوالمدین الغوث المدنی رحمۃ اللہ علیہ کو تھے، اور شیخ ابوالمدین المدنی یہ باراس حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اور خلیفہ، یعنی صرف یہ دو ایک ماہ سے شیخ عبدالسلام بن مشیش حضور غوث پاک تک پہنچے. مکمل قاری فیض، سرکار غوث اعظم کا فیض آپ تک پہنچا. جب ان کی خدمت میں پہنچے پہاڑ تو پہلی ملاقات میں ہی یہ بیان کیا گیا کہ ان کا پورا شجر ایسا بیان کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ایک روایت کے مطابق فرمایا جا کر وضو کر کے آؤ، ابھی تم پاک ہو کر نہیں آئے. اس کے بارے میں مفتی صاحب نے تفصیل سے بیان کیا. میں اس کو ختم کرتا ہوں. شیخ عبدالسلام بن مشیش کی توجہ جب آپ پر پڑی شیخ ابوالحسن شاذلی پر، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل کی دنیا روشن ہو گئی، میرے دل کی تاریکی دور ہو گئی. شیخ کی صحبت کرنے کے بعد پھر آپ نے ایونس کا سفر کیا، ایونس کا سفر کیا. پھر وہاں سے آپ کا سفر مصر کی سرزمین پر ہوا، اسکندریہ میں آپ نے قیام کیا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے ایونس کے اندر، مصر کے اندر یہ سلسلہ زیادہ پایا جاتا ہے، جس کو سلسلہ شاذلیہ کہا جاتا ہے. سلسلہ شاذلیہ دراصل یہ برانچ ہے سلسلہ قادریہ، سلسلہ قادریہ سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچا. پھر اسی سلسلہ شاذلیہ کے برانچ سلسلہ مرسیہ ہے، کیونکہ آپ کے خلیفہ ہیں شیخ عبدالعباس المرسی، ان کو آپ نے خلافت عطا فرمائی اور آپ کے بعد وہ جانشین ہوئے. ان کے بعد یہ سلسلہ مرسیہ چلا. یہ حزب البحر ان کے ذریعے سے منتقل ہوا. اس حزب البحر کا فائدہ یہ ہے، اس کے بارے میں خود آپ نے فرمایا لو قری حزبی علی بغداد لما اخذت القضاء. یہ 77 ہجری میں 1258 عیسوی کے اندر تاتاریوں نے بغداد کا حملہ کیا، اس کو تاخت و تاراج کر دیا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ میرا حزب البحر بغداد میں پڑھ دیا جاتا تو تاتاری کبھی بھی اس پر غالب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی تاخت و تاراج نہیں کر سکتے تھے. اس کا پاور اتنا زیادہ ہے. اگر کسی گاؤں میں آگ لگ رہی ہو، حزب البحر پڑھ دیا جائے تو آگ بجھ جائے گی. کسی گھر میں آگ لگ رہی ہو، اس میں پڑھ دیا جائے آگ بجھ جائے گی. اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں. جس نیت سے آپ پڑھیں گے وہ عمل پورا ہو جائے گا. حزب البحر کا سب سے بڑا فائدہ اس فقیر نے محسوس کیا مرشد گرامی کی توجہ سے. ہر ایک نے اپنے اپنے فوائد کتابوں میں لکھے ہیں، لیکن ہم نے اس کا فائدہ محسوس کیا. حزب البحر سے انسان کے اعمال میں، احوال میں استقامت پیدا ہوتی ہے. شریعت اور طریقت پر استقامت پیدا کرنے کے لیے حزب البحر بہت زیادہ مجرد عمل ہے. اور ہمارے شہر طریقت اس زمانے میں حزب البحر کا عمل کرواتے ہیں اپنے مریدین سے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس بندے کے اندر استقامت آ جائے. جب تک مرید کو مانا نہیں جائے گا، جب تک اس کو ڈالا نہیں جائے گا، جب تک اس کے نفس کی دھلائی نہیں ہوگی، تب تک وہ کمال کو پہنچ نہیں سکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کی خانقاہوں کو پھٹکار ڈالیں، کہیں بھی اس انداز میں منظم طریقے پر حزب البحر کا عمل نہیں کرایا جاتا. شاید کی مکمل نگرانی ہو اور اس انداز میں یہاں یہ عمل کرایا جاتا ہے کہ مکمل توجہ رکھی جاتی ہے. حزب البحر کا عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے.
جب تک میں بیٹھا نہیں تھا میں بھی ہلکے میں لے رہا تھا. حزب البحر آسانی سے پورا کر لیتے ہیں، لیکن 3 دن کے بعد معلوم ہوا پورے قرآن مجید ایک مرتبہ میں ختم کرنے سے زیادہ ہوتا ہے. پورا قرآن مجید ختم کرنے کے لیے دیا جائے اور ایک طرف حزب البحر پڑھنے کے 120 مرتبہ، اس سے زیادہ وقت لگتا ہے اس میں. اور اس کے ذریعے سے انسان کے اندر اعمال میں یقیناً استقامت پیدا ہوتا ہے. ہر سال اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ مریدین کے لیے استقامت پیدا ہو جائے. حضرات محترم، یہ زمانہ وہ ہے جہاں مادیت غالب ہو چکی ہے، روحانیت مغلوب ہو چکی ہے. اب کہاں ایسے مرید اور کہاں بھی اس عمل کو کرائیں ہر شخص آسانی چاہتا ہے. اور خانقاہ میں ویران ہو چکی، آپ دیکھ رہے ہیں نئی اتنی محنت کرنے والے لوگ ہیں. جس طریقے سے یہ کام یہاں ہو رہا ہے، حضور مشرق برہم کی نگرانی میں ہو رہا ہے، آپ پورے ہندوستان میں نہیں پائیں گے. باہر کی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ پیر اور مریدی کوئی آسان کام نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ پیر کامل وہی ہے جو مرید کو اپنے رنگ میں رنگ دے، مرید کو ان کا رنگ نظر آئے. پیر کامل کی نشانی ہے. ہمارے پیر ایسے ہیں کہ ان میں کسی کو یہ ثابت کرنے کے لیے لائے فوراً سمجھایا تھا کہ وہ شخص صفت اللہ کا رنگ یہاں نظر آتا ہے. ومن احسن من اللہ صفتا. تو ہمارا یہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ ہے، فقط نقشبندیہ مجددیہ کا فیض نہیں ہے بلکہ اس میں سرکار غوث اعظم کا فیض بھی شامل ہے، امام ابو الحسن شاذلی کا فیض بھی شامل ہے. یہ سلسلہ مجموع السلاسل ہے، تمام سلاسل کا فیض سلسلے کے اندر موجود ہے. بے شک امام ربانی تو واقعی نقشبندی بھی ہے اور قادری بھی ہے. سلسلہ قادریہ پہنچا اور یہ 3 روزہ سلسلہ کا موقع ہے. اس کی آپ نے موقع ہے، یہ بھی نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے. 3 روز کے عمل یہ دراصل یاد ہے، یاد تازہ کرنا ہے. ان 3 راتوں کی یاد تازہ کرنا ہے تو غار ثور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے کرایا. غار ثور میں جو 3 دن تربیت ہوئی تھی اس میں صرف مصطفیٰ تھے اور ابو بکر صدیق تھے. تیسرا نہ تھا اور کوئی دوسرا نہ تھا. ہمارے سلسلے میں اس سنت کو بھی تازہ کیا جاتا ہے. 40 دن دینے والے افراد وہاں ہیں، لیکن اس 3 دن کے اندر اتنا مجاہدہ کرا جاتا ہے کہ اگر مرید اس پر پابندی کے ساتھ عامل ہو جائے اور اس کے مطابق عمل کرے تو یقیناً اس کا ظاہر اور باطن آراستہ ہو جائے گا، شیطان اس پر غالب نہیں ہو سکے. یہ ہے حزب البحر کا فائدہ. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حزب البحر صرف موقرین ملیں گے. موقرین کے لیے حزب البحر کا عمل نہیں کرایا جاتا ہے. یہاں حزب البحر صرف اللہ کی رضا کے لیے کرایا جاتا ہے. بس انہی کلمات کے ساتھ آخر میں حضرت فاروق عبدالعزیز صاحب کو میں بار بار